شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے. یہ آج کا کچھ موضوع تھا. اور میں احمد عطا شعر کہتا ہوں، اور ایک دو مجموعے بھی چھپ گئے، اور ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت معروف غزل گو جناب عباس تابش تشریف فرما ہیں، اور عدنان بیگ صاحب تشریف فرما ہیں جو نظم کے اور غزل کے یکساں اچھے شاعر ہیں. تو بات یہ ہے، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواص میر صاحب نے کہا، خواص پسند، تو وہ خواص کون سے ہیں اور عوام بھی کون سے ہیں میر صاحب کے؟ کیونکہ اگر کہیں کہ عوام سے گفتگو ہے تو عوامی شاعری تو ان کی شاعری کبھی بن نہیں پائی، اور نہ انہوں نے بنانی چاہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم تابش صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں. سر، اصل میں یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے. ہر زمانے میں دو طرح کے شاعر ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو خاص لوگوں کے شاعر ہوتے ہیں. خاص سے مراد ہے کہ جن کا کوئی شعری ذوق ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، اور ایسے شاعروں کو شاعروں کا شاعر کہا جاتا ہے. جیسے نورمیم راشد کو کہتے ہیں کہ وہ شاعروں کا شاعر ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے شعراء کا جو بہت پاپولر ہوتا ہے ہر زمانے میں. یہ صرف اس زمانے میں نہیں، جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی ایسا ہی تھا. میر صاحب کا ذکر کیا تو ایک مجھے لکھنؤ کا ایک مشاعرہ یاد آ رہا ہے جس میں میر صاحب بیٹھے تھے، اور اس زمانے کے بہت پاپولر شاعر قلندر بخش جرت، انہوں نے مشاعرہ پڑھا اور بہت داد و تحسین سے نوازا گیا انہیں. مشاعرہ جیسے کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ مشاعرہ لوٹ لیا. بعض تو ہندوستانی شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ مشاعرہ جیت کے آ رہے ہیں ہم. پتہ نہیں یہ لفظ اچھا نہیں ہے، چلیں لوٹنے تک ٹھیک ہے کہ بڑی داد ملی. تو جب وہ آ کے بیٹھے میر صاحب کے پہلو میں تو پوچھا میر صاحب سے کہ میر صاحب کیسا پڑھا میں نے آج؟ تو میر صاحب کا ایک جملہ ہے جو تاریخ کا حصہ بن گیا کہ انہوں نے کہا، میاں یہی چوما چاٹی کہہ لیا کرو، شاعری تمہارے بس کی بات نہیں. یعنی ایک بندہ مشاعرہ لوٹ کے اتنی عوامی پذیرائی جو ہے وہ حاصل کر کے آ کے بیٹھا ہے، اور میر صاحب اسے یہ کہہ رہے ہیں. وقت گزرنے کے بعد جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں میر کو جاننے والے زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن وہ زمانے میں بھی خدائے سخن تھا اور وہ آج بھی خدائے سخن ہے. اچھا، لیکن میر کے ہاں یہ احساس ضرور تھا کہ شاعری جو ہے، بلکہ یہ طے کر دیا گیا اس میں کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. اب خواص پسند اور عوام سے گفتگو ہونا، اس شعر میں دونوں طرح کے شاعر جو ہیں ایک شاعر میں اکٹھا کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر وہ ہوتا ہے جسے خاص لوگ بھی پسند کریں اور عوام بھی پسند کریں. یعنی دونوں طبقوں میں جو پسند کیا جائے وہ شاعر ہے بڑا. صرف شاعروں کا شاعر ہونا جو ہے ٹھیک ہے، نصابی کتابوں میں آدمی ہوتا ہے، لیکن عام آدمی جس کا شعری ذوق تھوڑا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن ایسے شعراء ہمارے ہاں پیدا ہوئے. میں میر کو بھی اسی کیٹیگری میں سمجھتا ہوں، غالب کو بھی. آپ جتنے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ غالب کے شعر سنائیں تو آپ سب دو دو چار چار شعر اور زیادہ شعر بھی سنا دیں گے. یعنی وہ یوتھ میں، آج کی یوتھ میں بھی غالب جو ہے اس کے شعر پڑھے جا رہے ہیں، اور خواص میں بھی وہ موجود ہے. سر، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو خواص ہیں، یہ عوام نہیں ہے.
یہ تو چند لوگ ہیں اور اسی لیے انہیں عوام نہیں کہا میں نے یوتھ کہا ہے. اگر اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا آپ کو غالباً. نہیں یہ نئے بچے ہیں اور ماشاءاللہ. تو غالب ہے ایسا شاعر, اس کے بعد اقبال ہے, اور جو ہمارے زمانے کے جو شعراء تھے ان میں فیض احمد فیض کے جو ادب کے خاصان خاص ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں. اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ ترانہ جو ہے عوام الناس میں بھی جو ہے وہ پاپولر ہے. اور ابھی ہندوستان میں جتنی تحریک چلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ایک موٹیویٹ کیا ہے وہ اسی ترانے نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا ہے. تو ان کے بعد آپ دیکھ لیجئے ناصر کاظمی ہیں, احمد فراز ہیں. تو یہ وہ شعراء ہیں جو خواص کو بھی پسند ہیں اور عوام کو بھی پسند ہیں. تو ایسا ہی شاعر ہونا چاہیے. لیکن اب اس پہ کون پورا اترتا ہے یہ تو خیر وقت گزرنے کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. کہ ہمارے زمانے میں 80 کی دہائی میں کچھ شاعر بہت پاپولر تھے, آج وہ زندہ ہیں لیکن ادبی طور پہ شاید اتنے پاپولر نہیں ہیں, بلکہ بالکل ہی پاپولر نہیں ہیں. ان کی جگہ کچھ اور لوگوں نے لے لی ہے. اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ جو نئی یوتھ آئے گی اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کو اس زمانے کا کون شاعر ایڈریس کرتا ہے. تو یقیناً ان کے اپنے شاعر ہوں گے. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ یوتھ کے ساتھ چلنے والے شعراء جو ہیں ان میں شاید 2 لوگ ہیں جنہوں نے سروائیو کیا اور ہمیشہ یوتھ کے پسندیدہ شاعر رہے, وہ احمد فراز اور پروین شاکر ہیں. تو یہ 2 نام ایسے ہیں. اور اس میں آپ امجد اسلام امجد کا نام بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہے ایسا نام کہ نظم جیسی وہ کہتے ہیں, ان سے خواص بھی پسند کرتے ہیں اور عوام میں بھی نظمیں ان کی پڑھی سنی اور پسند کی جاتی. عدنان بھائی, میرا خیال ہے کہ یہ جو شعر میر صاحب کا جس کو ہم نے آج موضوع سخن بنا لیا, یہ باقاعدہ ایک شعری نظریہ ہے میرا خیال ہے. اور وہ شعری نظریہ یہ ہے کہ میں گفتگو ایسی کرتا ہوں جسے خواص پسند کرتے ہیں, میں شعر ایسا کہتا ہوں جسے خواص پسند کرتے ہیں, لیکن بات میں عوام کی کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, فن ایک تو اس کے جو لوازمات ہیں یا اس کا جو کرافٹ ہے وہ عوام کا موضوع نہیں ہے, وہ صرف اس کا کانٹینٹ عوام کا موضوع ہو سکتا ہے. 2 مثالیں دیتا ہوں کہ عوام سے گفتگو ہونا یا عوام کے بارے میں بات کرنا, ایک سطح پر جو خواص ہیں وہ بھی عوام ہی ہوتے ہیں, کیونکہ اسی مادے سے وہ بنتے ہیں, وہی محبت وہ سمجھتے ہیں, وہی محبت وہ کرتے ہیں. اسی نفرت اور اسی حسد بغض کینہ سب وہ جو دنیا کے رویے ہیں وہ دونوں میں یکساں ہوتے ہیں. فن کے حساب سے کیونکہ یہ موسیقی ہے, مثال کے طور پہ اس کے جو غزل گانے والے ہیں, اب مہدی حسن خواص کے تھے کیونکہ وہ جتنا سمجھتے تھے, جتنے علم والے تھے, لیکن جو موسیقی کو اس درجہ نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ بھی اس سے حظ اٹھاتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں ناصر کاظمی کے بارے میں کہ ناصر کاظمی آزاد منش آدمی تھے. تو انہوں نے خود بتایا کہ ایک دفعہ میں شام کو گیا تو ایک ٹانگے والا کھڑا تھا, اب ٹانگا بان اور ناصر کاظمی. تو ناصر کاظمی نے پوچھا کہ وہاں مجھے لے چلو گے؟ اس نے حلیے سے دیکھا, اس نے کہا ہاں بھائی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں شاعر ہوں. کہتے پہلے ایک شعر سناؤ اپنا. تو ناصر کاظمی نے ایک شعر سنایا کہ وہ جو شعر ہے کہ بات اتنی ہے کہ آنسو نکلا. واقعہ یہ ہے کہ بدنام ہوئے, بات اتنی کہ آنسو نکلا. اس شعر پہ تانگا بان نے ویلکم کیا انہیں کہا کہ آج کے بعد زندگی بھر جہاں تم جاؤ گے میں تمہیں فری لے کے جاؤں گا.
اب عوام، شعر، موضوعات تو وہی ہیں جو عوام کے ہیں، موضوعات وہی ہیں جو خواص کے ہیں. خواص پسند کریں گے اس کا وہ لیول کہ اب فیض صاحب کے ہاں مثال کے طور پہ لفظ تو وہی ہیں، رویے تو وہی ہیں، محبت تو وہی ہے، لیکن وہ جس طرح سے اس مضمون کو بیان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں کوئی عام نہیں رکھتا. لیکن وہ دل میں پہنچتی ہے ہر بندے کے، وہ آپ ہوں، میں ہوں، یا وہ تانگا بان ہو جس نے ناصر کاظمی کو ہمیشہ کے لیے کہا کہ تم میرے ساتھ فری سفر کرو. ایک خواص جو موضوعاتی نہیں، وہ کرافٹ کے خواص ہیں. مثلا ایک شاعر، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، ان کے بارے میں ایک مشہور ہے لطیفہ کہ اب وہ بڑے مشکل اور بڑے شعر کہتے تھے مصنوعی لفظ اور لفظوں سے وہ کرنے کے لیے. تو مشہور لطیفہ ہے کہ وہ ٹرین میں جا رہے تھے تو اور بھی کچھ وہاں شاعر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ایک ایک شعر سنائیں. سب نے اپنے ایک ایک 2 شعر سنائے. تو کسی نے کہا جی فلاں شاعر کا اگر کوئی شعر سنا دے نا تو میں 500 روپے اس کو انعام دوں گا. تو ایک صاحب اٹھے، انہوں نے اس شاعر کے 5 شعر سنا دیے. سب بڑے متعجب ہوئے کہ ہیں یہ صاحب کون ہیں. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں وہی ہوں جس کا آپ نے کہا تھا. تو لفظوں سے، کرافٹ سے متاثر نہیں کیا جا سکتا کسی کو. ہاں شعر اتنا مضبوط ہو، وہ روایت سے جڑا ہو اور بات بھی نئی ہو، اور اگر سادہ ہو تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ گفتگو عوام سے ہے، موضوعات خواص کے اور عوام کے وہی ہے. خواص مثال کے طور پہ ایک گلوکار ہے، وہ بڑا پاپولر ہو جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا گلوکار بھی ہو. اس کا فیصلہ وہ خواص کریں گے جو اس علم کے ماہر ہیں. ایسے ہی شاعری میں بھی ہے. شاعری میں فیصلہ عوام نہیں کرتی کہ یہ اچھا شاعر ہے کہ نہیں شاعر. پاپولرٹی معیار نہیں ہے. پاپولرٹی ایک انڈیکیٹر ضرور ہے کہ، لیکن سند اس کی ہمیشہ اہل علم سے آتی ہے جو اس کام کو جاننے والے ہوتے ہیں. تو سند یہ ہے کہ گفتگو عوام سے، بات عوام کی، جذبات عوام کے، موضوعات عوام کے، لیکن کرافٹ اور اس کی بنت کاری اور تخلیقی وہ سطح کہ جو خواص کہیں کہ ہاں یہ واقعی بڑی خاص بات ہے، اس بندے کو، یہ بندہ اپنے علم کا ماہر ہے. بالکل. پاپولیرٹی تو جیسے ایک ٹرک ہے کہ آپ وہی بات کر دیں جو لوگ کہنا چاہتے ہیں یا لوگ سننا چاہتے ہیں. جو سننا چاہتے ہیں آپ انہیں وہی سنا دیں، وہی باتیں کر دیں، تو پاپولر تو آپ ہوں گے، خواہ ہوں گے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو اور میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کوئی دقت کی بات نہیں. میرا ایک تجربہ ہے، میری بیگم کو میں ایک دن بٹھایا اور انہیں حسن کوزہ گر سنانا شروع کی. حسن کوزہ گر میں بہت ثقیل الفاظ ہیں اور میری بیگم کو بہت پڑھی لکھی خاتون بھی نہیں ہے، ہاؤس وائف ہیں. وہ نظم پڑھتے پڑھتے میری آواز کہیں لڑکھڑائی. خیر میں نے نظم مکمل جب کی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ نمی ہے اور پلکیں ان کی بھری ہوئی ہیں آنسوؤں سے. میں نے پوچھا یار کیا ہوا، تمہیں سمجھ بھی آئی ہے نظم کی؟ وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے 1000 دفعہ ریسائٹ کی ہے، مجھے تو کئی دفعہ وہ کچھ بتاتی ہے، کئی دفعہ کچھ بتاتی ہے. تو وہ کہتی ہیں ہاں مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ایک فیل تھی، اور وہ فیل میں بتا نہیں سکتی، وہ میرے آنسو ہی بتا سکتا تھا. اب وہ کیسے وہاں پہ مفرس نظم ہے وہ. اور ایک اور تجربہ میرا ہوا، ایک کزن کو میں نے دی نیر مسعود صاحب کی کتاب سیمیا، اور انہوں نے 2 دن میں وہ ساری پڑھ ڈالی. میں نے کہا کیسی لگی؟ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آئی، مزہ بہت آیا. تو بڑا ادب تو اس طرح بھی ٹریٹ کرتا ہے، وہ اپنی تاثیر تو ہر شخص پہ رکھتا ہے جو اہل دل ہے. میرا خیال ہے یہ جو میر صاحب کے عوام بھی ہیں یہ بھی وہی اہل دل ہیں جن کا شعر سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، ہر ایک نہیں. تو تاوی صاحب آپ مزید کچھ بتائیں، اپنے نظریہ شعر کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ آن کرنا، اسے آن کرنا. اسی حوالے سے صاحب تشریف لے آئیں پلیز. تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں.
عدنان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ موضوعات وہی ہیں، فرق کہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہی موضوع اپنی شاعری کو بنا رہا ہے، شاعری کا موضوع بنا رہا ہے، وہ سطحی شاعر ہے، اور ایک شاعر جو ہے وہ انہی موضوعات کو وہ اپنی شاعری میں لاتا ہے اور وہ باکمال شاعر ہے۔ فرق جو ہے دو سطح پہ ہوتا ہے۔ پہلی سطح جو ہے وہی بات کہ کرافٹ جو ہے یہ سیکھنے والی چیز ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ شاعری جو ہوتی ہے یہ آدمی پیدائشی طور پہ تو پیدا ہوتا ہے شاعر، اور ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ 1% اس میں امکان ہوتا ہے شاعر بننے کا، 99% وہ محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اچھا، تو جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ یہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اچھا، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو برا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ شاعری سیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے والی چیز ہے، یہ ہنر ہے، ورنہ ہر آدمی شاعر بن جائے۔ روتکی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ جو مصرے کہنے میں میرے دن سیاہ اور راتیں سفید ہو گئیں، لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا واہ کیا آمد کے مصرے ہیں۔ تو کرافٹ بھی ایسا ہو جو نظر نہ آئے۔ بعض شاعر ہوتے ہیں کوئی اوور کرافٹنگ ہوتی ہے ان کی، ایسے لگتا ہے کہ اس میں رندہ بہت پھیرا گیا ہے مصروں پہ، مصرے کسے ہوئے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ تاثیر نہیں، وہ لوچ نہیں جو ہونا چاہیے شاعری میں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ موضوعاتی سطح پہ وہ یہ ہے کہ شاعری عموماً کہا جاتا ہے چراغ سے چراغ جلانا، اسی طرح ہی شاعری چلتی آئی ہے، وہی موضوعات ہیں، وہی انسانی روح کے سوال ہیں جو ازل سے ہیں، انہی کو شاعر بھی، صوفیاء بھی، تمام آرٹسٹ، وہ کسی بھی فنون لطیفہ کے شعبے سے ہوں، وہ انہی سوالات کو ٹریٹ کرتے ہیں اور انہی پر ہی ساری زندگی جو ہے اپنا لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ چراغ سے چراغ نہیں جلاتا، وہ چراغ سے آفتاب بناتا ہے۔ اور غالب کے جو معترضین ہیں، ایک کتاب ہے غالب ابتدائی دور، اس میں 250-300 شعر لکھے ہوئے ہیں فارسی کے، کہ یہ فارسی کا شعر ہے اور غالب نے اس سے یہ مضمون اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس میں بڑا غور کیا، بڑا پڑھا، وہ فارسی کا مضمون تو ضرور ہے وہاں، لیکن غالب نے اسے چراغ سے چراغ نہیں جلایا، غالب نے اسے آفتاب بنا دیا ہے، اور اس لیول پہ لے گیا کہ اس مضمون کو اب مزید آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ تو یہ ایک طرح کی ایک سوشل ایکٹیویٹی بھی ہے، یہ موضوعات جو ہیں یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ انتظار حسین کہتے تھے کہ کہانیاں آوارہ گرد ہوتی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں، کبھی کوئی کہانی کسی افسانہ نگار کا انتخاب کر کے اس پہ اتر آتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعری موضوعات جو ہیں یہ بھی آوارہ گرد ہوتے ہیں، وہی سینسیبلٹی ہوتی ہے، اسی دور میں ہم رہ رہے ہیں، سارے رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیتا ہے اور اس سے شعر ہو جاتے ہیں اور ان شعروں کو پذیرائی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آخر میں ایک بھٹو صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک تقریر کر رہے تھے اور مجمع بہت تھا، بڑے پاپولر لیڈر تھے اس زمانے میں وہ، تو عوام سے کسی نے کہا کہ جی آپ عوامی لیڈر ہیں، آپ نیچے آئیں، آپ یہ اسٹیج پہ کیوں چڑھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا افسوس ہے، میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے نیچے لے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہمارا شاعری کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سطح پر لا سکتے ہیں، ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے، لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی سطح پہ لائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی سطح پہ اتر آئیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی نبض جانتے ہیں، اور یہ عوام وہی ہیں جو ہمیشہ سے رہے ہیں۔ ایک زمانے میں کہتے ہیں آوے ہی آوے، اور پھر کچھ دنوں بعد کہتے ہیں جاوے ہی جاوے۔
تو ان پہ نظر رکھنی چاہیے جو ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور ادب ان کا کہنا ادب پر صنعت کا درجہ ہوتا ہے۔ یہ عدنان نے بالکل صحیح بات کی کہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یار یہ شاعر ہے، اور ان کی بات وہ ٹالنے والی نہیں ہوتی، اور یہ کردار ہمیشہ سے ناقدین ادا کرتے رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی شاید وہ کردار میرے خیال میں اتنا نہیں رہا، کیونکہ جتنے بھی ناقدین ہیں وہ زیادہ تر نظری بحثوں میں ہیں، ساختیات بس ساختیات، اور اس پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور پرانے شعراء جن پہ بہت کام ہو چکا ہے وہ مزید ان پہ کر رہے ہیں۔ شاید ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ نئے شاعروں کو وہ یہ کہہ سکیں کہ یار آپ اچھی شاعری کر رہے ہیں، یا چلیں کم از کم بتا ہی دیں کہ کیسی شاعری کرنی چاہیے، وہ یہ بھی نہیں بتاتے۔ تو یہ خاموشی جو ہے یہ میرے خیال میں یہ بڑی ایک افسوسناک ہے۔ بتانے والے اور بہت سے اساتذہ موجود ہیں جو بتاتے ہیں۔ فارس ہمارے ساتھ دیر سے شامل ہوئے اور آپ کی گفتگو سے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم فارس سے بھی کچھ بات سنیں کہ وہ شعری نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ احمد جیسے یکتائے روزگار اور ماہر فن و ہنر کے بعد گفتگو بنتی نہیں ہے مجھ جیسے مبتدی کی۔ میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو نومشقی کے عالم میں سمجھتا ہوں، طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور ایسا ہی سمجھتا رہوں گا، لیکن کچھ معروضات، کچھ گزارشات میں پیش کرنا چاہوں گا اپنی کم علمی کے اعتراف کے بعد۔ جو موضوع گفتگو ہے پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، میرا خیال ہے کہ اس مصرعے میں جو دو کلیدی الفاظ ہیں ان پہ پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے، تاکہ میر کا وہ پیغام، میر کا نظریہ شعری اور فکر کا انداز ہم سب تک پہنچ سکے۔ پہلا لفظ ہے گفتگو اور دوسرا عوام۔ گفتگو ایک ایسا ایکشن ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا، ورنہ اس کو ڈائلاگ، مکالمہ نہیں کہا جائے گا، اس کو مونولاگ کہا جائے گا اپنے آپ سے۔ تو گفتگو ہمیشہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تو میر کو بھی یہ بخوبی اندازہ تھا کہ جب گفتگو کی جائے گی تو گفتگو کرنے والا شخص نہ صرف یہ کہ کچھ عطا کرتا ہے مخاطب کو، بلکہ اس سے کچھ اخذ بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک دو طرفہ ٹریفک ہے شاعری کہ جس میں نہ صرف یہ کہ آپ عوام یا خواص جو بھی آپ کے مخاطب ہیں، جن سے آپ مکالمے میں مشغول ہیں، جن سے آپ گفتگو میں محو ہیں، ان سے نہ صرف یہ کہ آپ ان کو کچھ سکھاتے ہیں بلکہ ان سے کچھ سیکھتے بھی ہیں، چاہے وہ ان کے فیڈ بیک سے سیکھیں، ان کے ریئیکشن سے سیکھیں۔ اور یہ سیکھنا دو طرفہ ہو سکتا ہے، یہ سیکھنا بھی مثبت ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ عوام سے کچھ ایسی بات ان کے ریئیکشن کے طور پہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو شاید آپ کے فن اور ہنر کے لیے بہتر نہ ہو، اور آپ اپنے آپ میں بہتری بھی لا سکتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے عوام کا، جو کہ بہت اہم ہے۔ عوام آج کی صبح میں دیکھ رہا تھا، سینسس کے مطابق ہماری 37، دس از اوریجنل فیکچوئل اسٹیٹسٹیکل فگر وچ کی ناٹ بی ڈینائڈ، 37% پاپولیشن ہماری ایسی ہے جو اپنے دستخط کر سکتی ہے، پڑھنا لکھنا تو کجا۔ آپ پورے پاکستان کے کسی دور افتادہ شہر میں، کسی قصبے، گاؤں میں کہیں بھی بیٹھ کے مشاعرہ پڑھ رہے ہیں اگر، اور 100 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 37 لوگ صرف ایسے ہوں گے جو آپ کے شعر کی بہت بھاری بھرکم ترکیب تو کیا، اس کے مفہوم معنی تک رسائی بھی حاصل کر پائیں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے شعر کا معیار گرائیں، شعر کی کرافٹ، کیفیت اور بنت کے حوالے سے آپ کو اس پیڈسٹل پہ فائز رہنا چاہیے جو کہ شاعر کا مقام ہے، لیکن اگر آپ ابلاغ چاہتے ہیں، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، پہلا مصرعہ بھی بہت اہم ہے کہ گو میرے شعر ہیں خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ میر کے تحت الشعور میں اور لاشعور میں بھی یہ بات موجود تھی کہ عوام تک رسائی بہت اہم ہے۔ غالب نے اتنا جھنجھلانے کے بعد کہ نہ صحیح گر میرے اشعار میں مانی نہ صحیح، آخر میں ابن مریم ہوا کرے کوئی جیسی بالکل سہل ممتنع اور آسان سہل بحروں تک اترنا پڑا غالب کو۔ اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں آپ کو آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں کہ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں جب سے ولی دکنی نے پہلی غزل کہی، آج تک
اتنی کثیر تعداد میں اتنے بڑے مجمع ہجوم یا بھیڑ کی صورت میں لوگوں کے دل اردو شاعری سے کبھی نہیں جڑے جتنے آج جڑے ہیں. اس کا آپ کچھ بھی ریزن سمجھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. چلیے کسی حوالے سے, کسی میڈیم کے ذریعے, کسی رابطے, کسی توسط سے, کسی وسیلے سے شاعری لوگوں تک پہنچ تو رہی ہے, عوام تک پہنچ رہی ہے. تو تابش صاحب نے ابھی بڑا اچھا ایک ذکر کیا کہ بھٹو صاحب کا, کہ میں تمہیں اوپر لانا چاہتا ہوں. ناصر کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو, ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو, کچھ ہوتا ہے جب خلق خدا کچھ کہتی ہے. تو خلق خدا کی آواز کو ہم بیک جنبش قلم یا ایک مسترد نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو چھلنی کے ذریعے وہ والی چیزیں ضرور لے سکتے ہیں, خوبیاں جو ہمارے اپنے شعری نظریے سے لگا کھاتی ہیں اور اس سے میچ کرتی ہیں, اور باقیوں کو ہم بالکل ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. مقبولیت اور قبولیت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک عطا ہے, اور بلکہ میرا خیال ہے دونوں ہی عطا ہیں. احمد عطا بھی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ کیا ہم خواص کے لیے لکھتے ہیں یا ہم عوام کے لیے لکھتے ہیں, یا خواص کے لیے لکھنے والے اگر عوام کے لیے لکھنے لگیں تو وہ بری بات ہے, یا عوام کے لیے لکھنے والے خواص میں قبولیت نہ پا سکیں تو ان کو مسترد کر دیا جائے. یہ ایک بہت لمبی بحث ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا شاید ایک گفتگو میں اس کو سمیٹ لیا جانا ممکن نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت اچھی باتیں کی ہیں رحمان فارس صاحب نے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے سیکھنے والی بات جو ہے یہ تھوڑی سی مجھے ہضم نہیں ہو رہی. دیکھیے عوام کا جو لیول ہے, اگر آپ ان سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا لیول ان سے بلند نہیں ہے. ہر بڑے آرٹسٹ کا لیول جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے اور عوام کو اپنے لیول پہ لانا چاہیے. اچھا, اب دوسری بات ایک میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہر مقبول شاعر ضروری نہیں کہ اچھا شاعر ہو, لیکن ہر اچھا شاعر مقبول ضرور ہوتا ہے. یہ اچھی بات, یہ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اس کا ایک, اگر آپ ووٹ بینک کہہ لیں کہ اس کی آڈینس جو ہے, ہر شاعر کی اپنی آڈینس ہوتی ہے, کسی کی زیادہ ہوتی ہے, کسی کی کم ہوتی ہے. اگر اس نے اپنے گروہ کیا ہے تو اس کی آڈینس بڑھتی چلی جائے گی. اگر وہ شاعر گروہ نہیں کر رہا تو آڈینس جو ہے وقت کے ساتھ کم ہوتی جائے گی. تو مقبولیت جو ہے یہ ہونی چاہیے, اور یہ فارس نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج جتنے لوگ جو ہیں وہ شاعری سے جڑے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں جڑے تھے. شاید ہمیں اس کا احساس اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلاں شاعر کے اتنے فالوورز ہیں, اتنے ملین ہیں اس کے ویڈیوز دیکھنے والے. پرانے زمانے میں شاید نہیں ہوتا تھا. ہاں, جگر مراد آبادی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شہر میں وہ جاتے تھے مشاعرے کے لیے, اس شہر کا نظام الاوقات چینج ہو جاتا تھا. یعنی پورے شہر کی جو لوگوں کی مصروفیات ہیں وہ سارا فوکس جو ہے وہ اس پر ہوتا کہ آج جگر مراد آبادی شہر میں آیا ہوا ہے. تو ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. لکھنؤ میں تمام لوگ جو ہیں وہ شام کو مشاعرے میں پہنچے ہوتے تھے. دلی کا بھی یہی حال ہے. ہندوستان میں تو خیر اب بھی یہ روایت ہے کہ ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ مشاعروں میں موجود ہوتا ہے, وہ سکرینیں لگاتے ہیں, باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ چیز جو ہے ریوائیو ہو رہی ہے کہ جو یوتھ کے شعراء ہیں, یوتھ کے شعراء میں کوئی منفی معنوں میں نہیں استعمال کر رہا, یہ کہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے, جیسے رحمان فارس ہیں, تہذیب حافی ہے, علی زریون ہے, تو ان تین شاعروں نے میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو جوڑا ہے. اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اس یوتھ کو جو ہے
وہ ساتھ لے کے چلیں، اور یوتھ کا بھی لیول جو ہے تھوڑا سا شعر کا کہ وہ بلند ہونا چاہیے۔ یہ اگر غزل کی زبان میں خوش قبائی ایک لفظ ہے، ایک قبا ہے، بندے قبا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس خوش لباسی کی جگہ جینز کا لفظ جو ہے اس میں لے آئیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ غزل ایک ایسی چیز ہے کہ غزل گو جو ہے اگر زندگی بھر میں کوئی 5-7 لفظ بھی نئے پورے رچاؤ کے ساتھ اور پورے جواز کے ساتھ غزل کا حصہ بنا دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک عجیب سا ایک چل پڑا ہے کہ چلا یہ ظفر اقبال صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کی لفظیات بدلی جائے۔ غزل کبھی لفظوں کو امپوز نہیں ہونے دیتی۔ غزل کی لفظیات جو ہوتی ہے وہ غزل کے کانٹینٹ سے چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ پرانے زمانے میں جو لفظ تھے آج ان کے معنی بدل گئے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ غزل میں معنی جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک شعر کہ نارسائی سے دم رکے تو رکے، میں کسی سے خفا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یار یہ نارسائی سے دم رکنا اور ناراض ہونا ان کا کوئی تلازمہ بنتا نہیں ہے۔ وہ کہیں میں نے پڑھا کہ فارسی سے ہے خفا کردن۔ خفا کردن کا مطلب ہوتا ہے پھندا ڈالنا گلے کے۔ تو وہ کہتے ہیں میں کسی کے پھندا ڈالنے سے نہیں مروں گا، نارسائی سے دم رکے تو رکے۔ وہ میننگ جو ہے جب ہم اس تک پہنچ جائیں تو پھر ہم شعر کو انجوائے کر سکتے ہیں، اور یہی شعر کی تہداری ہوتی ہے، اور تہداری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ سارا معاملہ وقت کا ہی ہے۔ آئی تھنک تجربے چلتے رہیں گے، وقت آتے رہیں گے، اور ابھی وقت کا اتنا معاملہ خراب ہے کہ یا تو ہم اپنے ان قیمتی آڈینس سے سوال لے سکتے ہیں یا پھر آپ سے انہیں شعر سنوا سکتے ہیں۔ اب یہ ان پہ ہے۔ جی میں چند شعر پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر یہ باغ کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، یہ باغ کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، سو زخم چھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، سو زخم چھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، یہ ہاؤ ہو ہے نشاط دل تماشا گر، یہ ہاؤ ہو ہے نشاط دل تماشا گر، تو یار ملتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، تو یار ملتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، اور ہوائے سست میں نشے کی لو تھرکتی رہے، ہوائے سست میں نشے کی لو تھرکتی رہے، ستارے ہلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، ستارے ہلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، کہانی سنتے بسر کرتے ذوفشاں تارے، کہانی سنتے بسر کرتے ذوفشاں تارے، یہ چہرے کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، بہت اچھے، یہ چہرے کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں، ایک آہ سرد پہ کوئی مزے سے جھوم اٹھے، ایک آہ سرد پہ کوئی مزے سے جھوم اٹھے، سو چاک سلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں۔ اب ہم رحمان فارس صاحب سے کچھ سنتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک تازہ غزل کے کچھ شعر میں پیش کر دیتا ہوں بالکل ہی۔ یہ خاموشی بتائے، اصغر ندیم سید صاحب کی خدمت میں، یہ خاموشی بتائے میرے ہم زبان کیا ہوئے، یہ خاموشی بتائے میرے ہم زبان کیا ہوئے، چہکتے بولتے ہوئے پرندگان کیا ہوئے، چہکتے بولتے ہوئے پرندگان کیا ہوئے۔ اور عدنان بھائی شعر دیکھیے گا کہ وہ جن کے دم قدم سے تھیں دیار دل میں رونقیں، وہ جن کے دم قدم سے تھیں دیار دل میں رونقیں، وہ رشتے سب کہاں گئے وہ خاندان کیا ہوئے، وہ جن کے دم قدم سے تھیں دیار دل میں رونقیں، وہ رشتے سب کہاں گئے وہ خاندان کیا ہوئے، یہ موٹروں کا غلغلہ یہ گاڑیوں کا شور و غل، یہ موٹروں کا غلغلہ یہ گاڑیوں کا شور و غل،
सवारियों के मुंतज़िर वो तांगा बान क्या हुए, सवारियों के मुंतज़िर वो तांगा बान क्या हुए, और पयाम इश्क अब तो लोग भेजते हैं फ़ोन पर, पयाम इश्क अब तो लोग भेजते हैं फ़ोन पर, वो डाक लेके आने वाले राजदान क्या हुए, वो डाक लेके आने वाले राजदान क्या हुए। और अहमद शेर देखना कि रौनतें कहाँ गईं, हुकूमतें कहाँ गईं, रौनतें कहाँ गईं, हुकूमतें कहाँ गईं, वो लोग जो थे तख्त पर बराजमान क्या हुए, वो लोग जो थे तख्त पर बराजमान क्या हुए। गली गली में उड़ रही है बेहिसी की जर्द गर्द, गली गली में उड़ रही है बेहिसी की जर्द गर्द, हमारे शहर के तमाम मेहरबान क्या हुए, गली गली में उड़ रही है बेहिसी की जर्द गर्द, हमारे शहर के तमाम मेहरबान क्या हुए। और आखिरी दो शेर हैं कि ये धूप कैसे आ गई है मेरे दिल के सहन में, ये धूप कैसे आ गई है मेरे दिल के सहन में, जो मेरे सर का मान थे वो साइबान क्या हुए, ये धूप कैसे आ गई है मेरे दिल के सहन में, जो मेरे सर का मान थे वो साइबान क्या हुए। और फरेबियों की भीड़ में खड़ा ये सोचता हूँ मैं, आखिरी शेर है कि फरेबियों की भीड़ में खड़ा ये सोचता हूँ मैं, जो असल लोग थे हमारे दरमियान क्या हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या क्या अदनान भाई, अब आप अदनान बेग साहब से शायरी समाअत फरमाएं। शाहजी इजाज़त। तुमने उसे देखा है ना ताबिश, तुमने उसे देखा है ना, मरना तो बनता है ना, तुमने उसे देखा है ना, मरना तो बनता है ना, अगला इश्क भी तुमसे हो ऐसा हो सकता है ना, अगला इश्क भी तुमसे हो ऐसा हो सकता है ना। एक गज़ल फ़ारिस की तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि नई गज़ल पेश कर दूँ। बाग में इन झूलते पेड़ों से दूर, बाग में इन झूलते पेड़ों से दूर, ले गई हमको हवा छाँव से दूर। बाग में इन झूलते पेड़ों से दूर, ले गई हमको हवा छाँव से दूर, एक दस्तक से खुला खुशबू का दर, एक दस्तक से खुला खुशबू का दर, फूल खिल उठे कहीं फूलों से दूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या अच्छा। एक दस्तक से खुला खुशबू का दर, फूल खिल उठे कहीं फूलों से दूर, हमसे मिल हम जा रहे हैं अपने पास, हमसे मिल हम जा रहे हैं अपने पास, सांस लेने को तेरी सांसों से दूर। वाह वाह वाह, सांस लेने को तेरी सांसों से दूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों ने भी देखे हैं वो लोग, मेरे बच्चों ने भी देखे हैं वो लोग, वो जिन्हें जाना पड़ा बच्चों से दूर। मेरे बच्चों ने भी देखे हैं वो लोग, वो जिन्हें जाना पड़ा बच्चों से दूर। हाय मेरे लोग ये बेचारे लोग, हाय मेरे लोग ये बेचारे लोग, मर गए जो अपनी औलादों से दूर, मर गए जो अपनी औलादों से दूर। दर्द था और दर्द भी इतना कि बस, दर्द था और दर्द भी इतना कि बस, फिर मुझे ऐसा लगा ऐसा कि बस। वाह वाह, दर्द था और दर्द भी इतना कि बस, फिर मुझे ऐसा लगा ऐसा कि बस। मैंने सोचा छोड़ देता हूँ उसे, मैंने सोचा छोड़ देता हूँ उसे, इस पे दिल इस ज़ोर से धड़का कि बस, इस पे दिल इस ज़ोर से धड़का कि बस। रास्ते जितने थे सारे बंद थे,
वाह वाह راستے جتنے تھے سارے بند تھے، بس بچا تھا ایک ہی رستہ کہ بس، वाह वाह بس بچا تھا ایک ہی رستہ کہ بس، کیا بہت کافی ہے یہ دنیا مجھے، کیا بہت کافی ہے یہ دنیا مجھے، کیا کوئی ہے اور بھی دنیا کہ بس، वाह वाह کیا کوئی ہے اور بھی دنیا کہ بس۔ اب آپ لوگ عدنان صاحب کی شاعری سن رہے تھے، اور اب تاوی صاحب ہیں، ہمارا قلیل وقت ہے اور ہمارے تاوی صاحب ہیں، بسم اللہ۔ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ دعا لپیٹ کے رکھ دیں، کلام چھوڑ دیں ہم، دعا لپیٹ کے رکھ دیں، کلام چھوڑ دیں ہم، تو کیا یہ خوش طلبی کا مقام چھوڑ دیں ہم، دعا لپیٹ کے رکھ دیں، کلام چھوڑ دیں ہم، تو کیا یہ خوش طلبی کا مقام چھوڑ دیں ہم۔ ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا، ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا، جو بن رہا ہے تو کیا اس کو خام چھوڑ دیں ہم۔ ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا، جو بن رہا ہے تو کیا اس کو خام چھوڑ دیں ہم۔ نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کار جہاں، نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کار جہاں، جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دیں ہم۔ واہ واہ واہ، نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کار جہاں، جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دیں ہم۔ یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا، یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا، اسی نے زخم دیے ہیں وہی رفو کرے گا۔ یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا، اسی نے زخم دیے ہیں وہی رفو کرے گا۔ میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں، میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں، کہ چاند نکلے گا اور اس کو آپ جو کرے گا۔ میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں، کہ چاند نکلے گا اور اس کو آپ جو کرے گا۔ میں اس خیال سے تالاب چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ میں اس خیال سے تالاب چھوڑ دیتا ہوں، واہ واہ واہ، کہ میرے بعد پرندہ یہاں وضو کرے گا۔ میں اس خیال سے تالاب چھوڑ دیتا ہوں، کہ میرے بعد پرندہ یہاں وضو کرے گا۔ ہمارا تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم، کیا اچھا شعر ہے شاہ صاحب، تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم، ہمارا کام ہے تجھ سے لہٰذا تو کرے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم، ہمارا کام ہے تجھ سے لہٰذا تو کرے گا۔ واہ واہ، یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ شاخ پر آئے، ہائے، یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ شاخ پر آئے، میاں یہ ہجر ہے رخسار میں نمو کرے گا۔ بہت اچھے، یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ شاخ پر آئے، میاں یہ ہجر ہے رخسار میں نمو کرے گا۔ آخر میں 3-4 شعر اور میں سنا دیتا ہوں۔ پسے غبار مدد مانگتے ہیں پانی سے، پسے غبار مدد مانگتے ہیں پانی سے، یہ لوگ تنگ ہیں مٹی کی حکمرانی سے۔ بہت اچھے، پسے غبار مدد مانگتے ہیں پانی سے، یہ لوگ تنگ ہیں مٹی کی حکمرانی سے۔ واہ واہ واہ، یہ ہاتھ سوکھ کے جھڑنے کو ہو گئے لیکن، یہ ہاتھ سوکھ کے جھڑنے کو ہو گئے لیکن، میں دستکش نہ ہوا تیری مہربانی سے۔ واہ 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 واہ، یہ ہاتھ سوکھ کے جھڑنے کو ہو گئے لیکن، واہ واہ، میں دستکش نہ ہوا تیری مہربانی سے۔ اور پھر اس کے بعد پھلوں میں مٹھاس آئی نہیں، پھر اس کے بعد پھلوں میں مٹھاس آئی نہیں، شجر نے کام لیا تھا غلط بیانی سے۔ واہ 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 واہ، پھر اس کے بعد پھلوں میں مٹھاس آئی نہیں، شجر نے کام لیا تھا غلط بیانی سے۔
تیرے وصال کے موسم میں استوار ہوا کوئی عجب سا تعلق جہان فانی سے، تیرے وصال کے موسم میں استوار ہوا کوئی عجب سا تعلق جہان فانی سے، پہنچ چکے ہیں محبت میں اس جگہ ہم لوگ، پہنچ چکے ہیں محبت میں اس جگہ ہم لوگ جہاں یقین نہیں آتا یقین دہانی سے، پہنچ چکے ہیں محبت میں اس جگہ ہم لوگ جہاں یقین نہیں آتا یقین دہانی سے۔ تابع صاحب ایک غزل اور عنایت فرمائیں، ایک غزل اور ہاں بالکل تابع صاحب اور سنائیں آپ اور سنائیں۔ جی اب تو سر دیکھیے اب تو ہمارے پاس یہ اصغر ندیم سید صاحب، ڈاکٹر شیبہ اور غافر شہزاد صاحب یہ خواص بھی موجود ہیں، تو اور سنائیے۔ ان کے آنے سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو خواص قرار دیا تھا، یہ یقیناً خواص ہیں، سب خواص ہیں، یہ یقیناً خواص ہیں، کیونکہ اس صبح ایسے سیشن میں تشریف لے آنا یہ خواص ہونے سے کم نہیں ہے۔ چلے جی میں غزل کی حکم ہے میں سنا دیتا ہوں۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں، تمہاری رائے میں جو معتبر زیادہ ہے، تمہاری رائے میں جو معتبر زیادہ ہے، زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے، تمہاری رائے میں جو معتبر زیادہ ہے، زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے، نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا، نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے، نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے، تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں، تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں، تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے، تو مان لیجئے میں مستحق زیادہ ہوں، تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے، تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر، تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے، تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے، اور اسی لیے تو ہیولے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی اور گھر زیادہ ہے، اسی لیے تو ہیولے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی اور گھر زیادہ ہے، میں اس لیے بھی وطن لوٹ کر نہیں جاتا کہ مجھ غریب کی عزت ادھر زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ میں اس لیے بھی وطن لوٹ کر نہیں جاتا کہ مجھ غریب کی عزت ادھر زیادہ ہے۔
प्याले तोड़ के वो एहतसाब हो रहा है, प्याले तोड़ के वो एहतसाब हो रहा है कि सारे शहर का पानी शराब हो रहा है। वाह वाह वाह, प्याले तोड़ के वो एहतसाब हो रहा है कि सारे शहर का पानी शराब हो रहा है। मगर ये जर्दिए रुखसार को बताए कौन, मगर ये जर्दिए रुखसार को बताए कौन कि एक हिस्सा बदन का गुलाब हो रहा है। मगर ये जर्दिए रुखसार को बताए कौन कि एक हिस्सा बदन का गुलाब हो रहा है। अगर मैं मान लूँ उसका नहीं वजूद कोई, तो फिर ये कौन मुझे दस्तयाब हो रहा है। अगर मैं मान लूँ उसका नहीं वजूद कोई, तो फिर ये कौन मुझे दस्तयाब हो रहा है। खुदा रखे मेरे गोशा नशीन हासिद को कि घर में बैठ के जालिम कबाब हो रहा है। वाह 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 वाह। शुक्रिया जी। तो जनाब अब्बास ताबिश, जनाब अदनान बेग, रहमान फारिस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया।